عمر بھائی یہ بتائیں، جب آپ جیل میں تھے یا جب آپ کو لے گئے اور چلہ آپ نے کاٹا تو جب کیا سوچتے تھے آپ کو تھا علم کہ آپ کی صاحبزادی ایسے نکھر کے آئے گی، بول رہی ہیں آپ کی والدہ ایک لیڈر جو ہیں بن کے سامنے آئی ہے یہ سارے معاملات کے درمیان، تو آپ جیل میں اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھیے، جب تو میں چلے میں تھا نا، تو چلے کے دوران تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی دن ہے رات ہے، وقت کیا چل رہا ہے، باہر کی جو دنیا نا اس سے آپ کے تمام رابطے جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں چلے میں۔ تو اس وقت تو مجھے بالکل بھی یہ نہیں تھا معلوم، نہ ہی کہ میری بیٹی جو ہے مطلب وہ اتنی دلیری اور اتنی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور ہماری والدہ تو آلریڈی اس جنگ میں پہلے ہی کودی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب عثمان کا انٹرویو آیا تھا تبھی اس کے فوری بعد ہماری والدہ کا رد عمل آ گیا تھا۔ اب جب میں چلے میں تھا تو میری بیٹی جس طرح سامنے آئی، حقیقت یقین جانے جب میں واپس گھر آیا اور جیل سے جب میں واپس گھر آیا اور میں نے ساری صورتحال کو دیکھا، اپنی بیٹی کے اس کردار کو دیکھا، تو مجھے بہت فخر ہوا اپنی بیٹی کے اوپر، بہت فخر ہوا الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں عمر بھائی، جب آپ جیل میں تھے اور یہ پیچھے سارا معاملہ ہو رہا تھا، جیسے عثمان ڈاکٹر صاحب کی پریس کانفرنس آئی یا انٹرویو آیا تو گھر میں لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ پہ بھی پریشر تو ہوگا کہ کوئی انٹرویو دیں یا پریس کانفرنس کریں، اس کو کیسے آپ نے مینیج کیا؟ اور پھر فیملی بھی ایسی ہو کہ اگر آپ کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں یا بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے بارے سے بات کوئی کریں گے تو فیملی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، یہ بھی ایک چیز بڑی ہوتی ہے نا بندے میں کہ میں کوئی بات کروں چلو فیملی والے تو گلے لگائیں گے، یہاں تو اس فیملی میں تو وہ بھی سسٹم نہیں تھا، تو کیسے دیکھ رہے تھے ان سب چیزوں کو؟ دیکھیں علی، یقیناً پریشر تھا، مطالبہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری کوئی بہادری نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں اس میں میری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی ذات کا مجھ پہ فضل رہا، کرم رہا کہ وہ ہی مجھے باعزت جو ہے وہ نکال کے وہاں سے لے گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیل وغیرہ بھی سارے معاملہ دیکھ لیے، جب آپ واپس آئے تو اب تحریک انصاف کے جو حالات ہیں، پنجاب میں اپوزیشن بن گئی، اپوزیشن لیڈر آ گئے، اور اوپر بھی خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف کا وہ چام، وہ چیز ورکرز یا کہہ لیں نیچے سطح پہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ صرف خان صاحب کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب پریکٹیکلی طور پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے آگے؟ دیکھیں، ایک تو عید کے بعد ہمارا یہی ہے کہ ہم یہ جو پارٹی کا سٹولن مینڈیٹ ہے اس کے لیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے ہم لوگ پرامن طور پر سڑکوں پر آ کر مطالبہ کریں گے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں انہیں میرٹ کی بنیاد کے اوپر صاف شفاف جو عمران خان صاحب کا حق ہے انہیں وہ انصاف ملنا چاہیے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ کوئی کیسز ہیں، عدت کیس، یہ سائفر کیس، اور یہ مطلب ناحق عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں، ناحق۔ اور میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب جیل گئے، مریم نواز صاحبہ جب جیل گئی تھی تو قوم کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک پاناما انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا ان کی کرپشن کا، وہ کوئی تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے انکشاف نہیں کیا تھا۔ اور پھر نواز شریف صاحب اس کی منی ٹریل دینے میں ناکام رہے، قطری خط آ گیا، مریم بی بی کا بھی بیان آیا کہ میری باہر تو دور پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ بعد میں ان کے بھائیوں نے کہا، اس ٹائم نواز شریف صاحب خاموش ہیں، پہلے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، آپ کو پتہ ہے اخبارات، اشتہارات وہ خود بھی کہتے تھے، پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ بن گئی، اب وہ چپ ہیں، کوئی کچھ ذرائع کچھ سورس کہہ رہے ہیں کہ کچھ بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کچھ جو ان کے ساتھ ماضی میں ہو وہ بھی بتانے جا رہے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کا اس کو فائدہ ہوگا ان کے بولنے کا؟ دیکھیں، میں جو ان کی پارٹی کے اکابرین ہیں ان کی باتیں سنتا ہوں، اور موسٹلی لوگ یہی کہتے ہوئے ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آتے ہیں، میڈیا سٹیٹمنٹ ان کی یہی ہوتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اور بھائی کیا دھوکہ ہو گیا نواز شریف کے ساتھ؟ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا پاکستان میں، پوری قوم نے دیکھا
جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور پھر جس طرح مسلم لیگ نون کو انتخابات جتوانے کے لیے جس طرح کی کوششیں کی گئیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے حلقے میں کیا ہوا تھا؟ اب دیکھیں، میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی دھوکہ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں، پاکستان کی عوام نے ان کا بڑا ویلکم کیا، انتخابات میں پاکستان کے عوام نے میاں نواز شریف کی جماعت کو جتوایا اکثریت سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا، کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی نواز شریف پاکستان آئے، عوام نے ان کو ووٹ دیا اور عوام انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتی تھی، اب وزیر اعظم وہ نہیں بنے، ان کے بھائی بن گئے، اس کو تو کہتے ہیں دھوکہ۔ اور بابا یہاں تو نواز شریف صاحب خود ہار گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے 15 سیٹیں نہیں وہ انتخابات میں جیت سکی، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور پوری مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ ان انتخابات میں ہم کوئی 100 کے قریب سیٹیں لے جائیں گے، اور بعد ازاں جب الیکشن ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نون حقیقت میں تو 15 سے بھی زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی، اور پھر یہ فارم 47 جو ہے اس کے ذریعے یہ 15 سیٹوں والی جو پارٹی ہے اس کو پنجاب میں بھی حکومت بنا کے دی جاتی ہے اور مرکز میں بھی حکومت بنا کے دی جاتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو نواز شریف کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، جو اس کی پارٹی کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ کرنے والوں نے ووٹ کی عزت اور حرمت کا قتل عام پاکستان کے عوام کی کھلی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے جس دیدہ دلیری کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ علی صاحب، آج میاں نواز شریف کے گھر جو اقتدار کے چراغوں سے روشن کیا گیا ہے، ان اقتدار کے چراغوں میں پاکستان کی عوام کا لہو جل رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کے ووٹ کی عزت، حرمت اور تقدس ان چراغوں میں جل رہا ہے۔ پاکستان کی جمہوریت ان چراغوں میں جلا کر تو ان اقتدار کے چراغوں کو روشن عمر بھائی کیا یہ گیا۔ بتائیے گا کہ نون لیگ کے اندر بھی اب آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا رانا ثناءاللہ ہلکی بات کرتے ہیں، جاوید لطیف تو کھلے عام کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن ہارا، ہمیں خود حکومت دی گئی۔ تو جہاں سب کو جتوایا گیا، یہ جو لو کریکٹرز ہیں ان کو کیوں ہروایا گیا؟ یہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں اس کا جو جواب ہے وہ تو بہتر میں سمجھتا ہوں جاوید لطیف صاحب یا رانا ثناءاللہ صاحب ہی دے سکتے ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب کے منصب پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے رانا ثناءاللہ صاحب تھے، تو یہ کشمکش بھی تو ہو سکتی تھی رانا ثناءاللہ کی کامیابی کے بعد کہ رانا ثناءاللہ صاحب پھر سے وزیر داخلہ کے امیدوار ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں۔